بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت ہوگی، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ رمضان کا چاند رحمت کا اعلان ہوتا ہے۔ جو انسان رمضان کا چاند دیکھتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو شخص اس میرے مہینے کے چاند کو دیکھے اور چاند کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو تم لوگ بھی اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دینا، اور جو اس چاند کو دیکھ کر منہ پھیرے تو تم لوگ بھی برکت کے اسباب اس سے پھیر دینا۔ اسی لیے جب جب رمضان کا چاند نظر آئے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا استقبال کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور رمضان کے روزے رکھنے کا وعدہ کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دونوں جہانوں کو سنوار دیتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات انسان کو ایک سجدہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان رمضان کی پہلی رات ایک سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے یہ بابرکت مہینہ مجھے دوبارہ عطا کیا، اور اسی سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پل اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی پل اس انسان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو انسان اس رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو فرشتے بھی ان سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب جب رمضان آتا ہے، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ تو رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کر سکیں تو ان کے گھر میں سوگ برپا ہو جاتا ہے کہ رمضان تو آ گیا لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ تبھی جب رمضان آئے تو اپنے محلے میں لازمی دیکھا جائے کہ کون سے لوگ مستحق ہیں تو انہیں مہینے بھر کا راشن دے دیا جائے۔ اگر کوئی مفلس ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور اگر کوئی یتیم اور بیوہ محلے میں رہتی ہو تو اپنی وسعت کے مطابق ان کی مدد کی جائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور آنے والی زندگی میں رحمت اور برکت نازل کرواتا ہے۔ یہ عمل انسان کے دونوں جہانوں کے لیے رحمت کی چابی ہے۔ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور زندگی میں رحمت اور برکت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔